سورہ مجادلہ آیات نمبر 1 تا 4 میں ایک مومن خاتون کا واقعہ، جسے مشکل پیش آئی تو اس نے انتہائی خلوص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی مشکل پیش کی۔ اللہ نے اس کی مشکل کو حل کرنے کی راہ کھول دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بار بار فریاد کر رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں تو وہ بیویاں حقیقتاً ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ ظہار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ دور جاہلیت میں یہ طلاق سمجھی جاتی تھی اور وہ عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ ان آیات کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھیں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے شوہر کو ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہوگا۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اس کفارہ کے حکم سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا۔ پھر اگر غلام یا باندی میسر نہ ہو تو وہ شخص ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا۔ اور جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔